نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی معزز قابل قدر اساتذہ کرام، قابل عزت طلباء عزام اور گرامی قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے کریم رب کا اور اپنے اساتذہ کرام کا اور اپنے والدین کا دل و جان سے شکر گزار ہوں کہ اپنے رب کے فضل سے اور اساتذہ کرام کی محنت سے اور والدین کی دعاؤں سے اس قابل ہوا ہوں کہ علاقہ کی عظیم ترین دینی درسگاہ جامعہ حنفیہ مدنیہ کے سالانہ اجتماع میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یقیناً این سعادت بزور بازو نیست، یہی کہا جا سکتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ واجب الاحترام سامعین، چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا مجھے حکم ملا ہے وہ موضوع ہے فضیلت علم اور علماء۔ علم کی فضیلت کیا ہے اور علماء کی شان کیا ہے، علم کا تقدس کیا ہے اور علماء کا مقام کیا ہے، علم کی عظمت کیا ہے اور علماء کا مرتبہ کیا ہے۔ علم ایک لازوال دولت ہے، علم ایک بے مثال طاقت ہے، علم ایک گراں قدر سرمایہ ہے۔ علم کی بدولت انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، علم کی بدولت انسان غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتا ہے، علم کی بدولت انسان کھرے اور کھوٹے کو پرکھ سکتا ہے، علم ہی کی بدولت انسان اشرف المخلوقات ہے، علم ہی کی بدولت انسان فرش سے لے کر عرش تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ علم ہی کی بدولت انسان فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ اسی لیے تو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ قابل قدر سامعین، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اللہ کے اس فرمان پر غور کریں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اگر آپ اللہ کے اس فرمان کا تجزیہ کریں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو آپ کو نظر آئے گا جاننے والے کا عمل اور نہ جاننے والے کا عمل بھی برابر نہیں ہو سکتا، جاننے والے کی سوچ اور نہ جاننے والے کی سوچ بھی برابر نہیں ہو سکتی، جاننے والے کا کردار اور نہ جاننے والے کا کردار بھی برابر نہیں ہو سکتا، جاننے والے کی عبادت اور نہ جاننے والے کی عبادت بھی برابر نہیں ہو سکتی، جاننے والے کی زندگی اور نہ جاننے والے کی زندگی بھی برابر نہیں ہو سکتی، جاننے والے کی موت اور نہ جاننے والے کی موت بھی برابر نہیں ہو سکتی، جاننے والے کی قبر اور نہ جاننے والے کی قبر بھی برابر نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ جاننے والے کا حشر اور نہ جاننے والے کا حشر بھی برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا جاننے والے کی جنت اور نہ جاننے والے کی جنت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ قابل قدر سامعین، علم کا کمال دیکھیں، علم کی برکت دیکھیں، علم کی خصوصیت دیکھیں، علم کی شان دیکھیں کتنی بلند ہے۔ عمل تو دور کی بات، عالم کے سونے میں وہ کمال ہے، عابد کی عبادت میں وہ کمال نہیں، عالم کے سونے میں وہ عظمت ہے، عابد کی عبادت میں وہ عظمت نہیں، عالم کے سونے میں وہ شان ہے، عابد کی عبادت میں وہ شان نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عالم کا سونا بھی اتنا اعلیٰ ہے، عابد کی عبادت کرنے سے بھی اعلیٰ ہے۔ اندازہ کریں جب عالم کے سونے میں اتنا کمال ہے تو اس کی عبادت میں کتنا کمال ہوگا، جب عالم کے سونے میں اتنی عظمت ہے تو اس کی عبادت میں کتنی عظمت ہوگی، جب عالم کے سونے میں اتنی شان ہے تو اس کی عبادت میں کتنی شان ہوگی۔ میں تجھے تاجدار رسالت کے دروازے پہ لے چلوں اور پوچھیں عالم کی شان کیا ہے، میں تجھے کالی کملی والے کی چوکھٹ پہ لے چلوں اور پوچھیں عالم کا مقام کیا ہے، میں تجھے ساقی کوثر کے قدموں میں لے چلوں
اور پوچھیں عالم کا مرتبہ کیا ہے تو زبان نبوت سے جواب ملتا ہے، زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے، زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ 1000 تہجد گزار ہوں، ایک عالم کی تہجد ان سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 نمازی ہوں، ایک عالم کی نماز ان سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 حاجی ہوں، ایک عالم کی حج ان سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 تلاوت کرنے والے ہوں، ایک عالم کی تلاوت ان سے زیادہ بھاری ہے۔ میری بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر کی بات نہیں جس کو ٹھکرایا جا سکے، بلکہ اس ہستی کا فرمان ہے جس سے زیادہ سچا پوری کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ سامعین محترم ذرا غور فرمائیں، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک عالم 1000 مسلمانوں سے زیادہ بھاری ہے، یہ بھی نہیں فرمایا 1000 سخیوں سے زیادہ بھاری ہے، یہ بھی نہیں فرمایا 1000 نمازیوں سے زیادہ بھاری ہے، یہ بھی نہیں فرمایا 1000 حاجیوں سے زیادہ بھاری ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عابد کون ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھیں عابد کسے کہتے ہیں؟ ہر مسلمان عابد نہیں ہوتا، ہر نمازی عابد نہیں ہوتا، ہر حاجی عابد نہیں ہوتا، بلکہ عابد وہ ہوتا ہے جو نمازی بھی پکا ہو، روزے کا بھی پابند ہو، اگر حج فرض ہے تو حج بھی اس نے کیا ہو، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اسی پر بس نہیں بلکہ تہجد گزار ہو، اسے عابد کہتے ہیں۔ ایسے عابد ایک نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ 1000 عابد اکٹھے کرو اور انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ، دوسرے پلڑے میں صرف ایک عالم کو کھڑا کرو۔ شیطان کہتا ہے صرف ایک عالم کو کھڑا کرو، 1000 عابدوں کے مقابلے میں ایک عالم والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ گرامی قدر سامعین، کالی کملی والے کے اس ارشاد کی روشنی میں ایک طرف 1000 عابدوں کو کھڑا کرو، دوسری طرف ایک عالم کو کھڑا کرو۔ شیطان کہتا ہے مجھے ان 1000 سے اتنا خطرہ نہیں جتنا خطرہ ایک عالم سے ہے۔ شیطان کہتا ہے مجھے 1000 سے اتنا ڈر نہیں جتنا ایک عالم سے ڈر ہے۔ شیطان کہتا ہے مجھے 1000 کی اتنی پرواہ نہیں جتنی ایک عالم کی پرواہ ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ شیطان ایک عالم سے اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ شیطان ایک عالم سے اتنا کیوں خائف ہے؟ اس بات کا پس منظر کیا ہے؟ شیطان ایک عالم سے اتنا کیوں ولولاتا ہے؟ میں نے جب غور کیا حدیث کی کتابوں میں مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد چمکتا ہوا نظر آیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں، تو مجھے بات سمجھ آ گئی شیطان بھلا اس سے کیوں نہ ڈرے جس کے پاس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ شیطان بھلا اس سے کیوں نہ ڈرے جس کے پاس سیدنا نوح علیہ السلام کی وراثت ہے۔ شیطان بھلا اس سے کیوں نہ ڈرے جس کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وراثت ہے۔ شیطان بھلا اس سے کیوں نہ ڈرے جس کے پاس آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار کی وراثت ہے۔ اس لیے کہ شیطان کسی کی عبادت میں نقب لگا سکتا ہے، شیطان کسی کے ذکر میں نقب لگا سکتا ہے، شیطان کسی کی تلاوت میں نقب لگا سکتا ہے، شیطان کسی کے روزے میں نقب لگا سکتا ہے، شیطان کسی کے وظیفے میں نقب لگا سکتا ہے، لیکن نبیوں کی وراثت ایسی متاع بے مثل ہے کہ شیطان اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہ ذلیل ہو کر کہتا ہے کاش یہ علم نہ ہوتا میں سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا، لیکن ان عالموں نے میری ناک میں دم کر دیا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ سامعین محترم، عالم کی شان بہت ہی بلند ہے، لیکن عالم ہو جو ظالم نہ ہو، جو عالم ہو کر بھی عمل نہ کرے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے عالم کیسا ہو؟ عالم ایسا ہو جیسے ہمارے مربی و محسن شیخ الحدیث و تفسیر شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ تھے، جنہوں نے نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری شریف تک اسباق بھی پڑھائے اور طلباء کرام کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بھی پکائی۔ عالم ہو تو ایسا ہو جیسے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا،
تھوڑی دیر کے بعد حدیث کی کتاب اٹھائی، سبق پڑھانے کے لیے درسگاہ میں پہنچ گئے۔ عالم ہو تو ایسا ہو جیسے فضائل اعمال کے مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال پر حلال ہوا۔ ماں کی تدفین کے صرف 3 گھنٹے بعد طلباء کو سبق پڑھایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ہی عالموں کی نسبت نصیب فرمائے، ایسے ہی علماء کے لیے کسی نے سچ فرمایا، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔